السلام علیکم. تو گائز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو ویلکم ٹو گل کریشنس. آج میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے معاہدہ لوزان جو ترکی کے درمیان طے پایا تھا سلطنت عثمانیہ کا. جب بریک ہوا انہوں نے ختم کیا، یورپی ممالک نے معاہدہ کیا جو بھی تھا. اب 100 سال تو مکمل ہو چکے، ایک صدی. اور اس صدی کے جو مکمل ہوئی ہے، مکمل یعنی کہ ڈیوریشن بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے ترکی کے لوگوں نے. کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ڈرامہ بھی بہت مشہور ہے، ارطغرل غازی اور اوٹومن امپائر عثمان والا. یہ اسی مقصد کے لیے چلایا گیا تھا. ابھی یہ آج کل کی جو جنریشن ہے باقی اسلامک ممالک کی بھی، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اسلام کا ایک بہت اہم پہلو ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، مسلم جو سلطنت چلی تھی وہ یعنی اسلام کے لحاظ سے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت. تو یہ بہت اچھا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. ابھی 2023 میں جتنی بھی یونائٹڈ یو این اے ہوگی، ان سب کو دھچکا لگے گا بہت بڑا، اگر ترکی نے اسلام کے اس سلطنت کے اصولوں کے مطابق قدم اٹھائے. جمائس جو یہ ترکی کی ریاستیں بنی تھی، سعودی عرب، شام، لبنان وغیرہ اس طرح کی. تو کافی سارے ہماری نیو جنریشن ہے جسے نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں. تو ایک تو اس پہ بات کرنی ہے. اور وہ معاہدہ 143 سکوں پہ ہوا تھا، تو کافی بڑا معاہدہ ہے. اس میں آتا ہے کہ سعودی عرب میں حکومت شاہوں کی رہے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ترکی اپنی سرزمین سے جو ان کی ہے وہ پیٹرول وغیرہ اس طرح کے نیچے سے آئل نہیں نکال سکتا، یعنی کہ باقی ممالک ہے، سعودی عرب تو نکال رہے ہیں. تو یہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا، اگر اس میں سچویشن بن جاتی ہیں کہ اگر تو یہ پرتگال اگر اس اپنے ڈائیلاگ پہ ووٹر سے ووٹ لے گا کہ میری حکومت قائم ہونے کے بعد، بننے کے بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ وجود میں آ جائے گی، یعنی ایک ریاست بادشاہی نظام ہو جائے گا، پھر تو اس کا بننا بہت مشکل ہے. کیونکہ پھر اپوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی، ووٹ اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایز اے وہی لاسٹ روٹین کے مطابق لیتا، پھر تو ظاہر ہے اس کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے. اوور آل ورلڈ لیڈر بھی ہے مسلمانوں کا، جس طرح عمران خان ہو گیا. تو یعنی کہ کافی ادر کنٹریز، مسلم کنٹریز ہیں، بہت رسپیکٹ ہے ان کی، عوام بہت چاہنے والی ہے ادر کنٹریز کی. اور معاہدے کے بعد تجارتی راستے سارے کھل جائیں گے، اس کی تحویل میں آ جائیں گے. تو یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے، مالی لحاظ سے ترکی ایک بہت مضبوط ملک بن جائے گا. اور یہ تقریباً 4-5 سال لگیں گے اسے یہ کام کرتے ہوئے، کیونکہ 27-28 تک 2000 تو وہاں جا کے یہ ایک مضبوط معیشت کا ملک بنے گا اگر یہ جمہوریت میں رہتے ہیں تو. اور ابھی تو مسلمانوں کا زوال چل رہا ہے. دیکھو غزوہ ہند بھی ابھی ہونی ہے، سارے کام ابھی باقی ہیں. مسلمانوں کا زوال ہے، فلسطین ہو گیا، اس طرف کشمیر ہو گیا، یہ جو سارے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر. تو وہ تو یہودی لوگ، انہوں نے تو یو این بنا دی. ایک جس طرح عدالت میں انسان چلا جائے، کیس نسل در نسل در چلتے رہتے ہیں، وہ والا سسٹم ہو گیا. کیونکہ یہودیوں کی سپورٹ کرنی ہے، مسلمانوں کی کون کرتے سپورٹ. تو ویسے بھی یہ 9/11 کے واقعے کے بعد اوور آل ورلڈ میں بیڈ امپریشن گیا ہے ایز اے اسلام ریلیجن ان کا، مسلمانوں کا، ہمارا. لیکن اس بات سے وہ بھی ایگری بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے ان کو 9/11 کے واقعے اور راہ کی جو پالیسی ہے اس کو کمپیئر کیا ہے ہٹلر کے ساتھ، کہ یہ ان کے قدم پر چل رہے ہیں، دنیا کو بتایا ہے. اور اس طرح طیب اردوغان نے بھی اس طرح باتیں کی، ان کے ترکی کے پریزیڈنٹ نے یو این میں جا کے اباؤٹ کشمیر، اباؤٹ فلسطین، تو مسجد اقصیٰ، ہر چیز کا یعنی کہ ڈیٹیلز بتائی ہیں. لیکن یہودی تو پھر کہاں سپورٹ کرتے ہیں. ان کا اگر ہوتا یہودی ملک ہوتا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے فرسٹ آف آل اسی پہ اپنا وہ ایکشن لینا تھا. تو دیکھا جائے ایک لحاظ سے 2023 کافی ڈیفیکلٹ سال ہونے والا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو جب حکومت ان کی ختم ہوگی، شاہوں کی، شاہ سلمان جو بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی ادھر پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں ایز اے لیبر، ان کو کام کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ. تو یہ ایک بلیک میلنگ بھی کر سکتے ہیں اس لحاظ کی. یعنی کم سے کم بھی منیمم، چلے میکسیمم لگا لیں 8 to 10 لاکھ لگا لیں پیپل جو ہیں پاکستان کی لیبر ادھر کام کرتی ہے، عوام ایز اے. تو
یہ بلیک میلنگ بھی کر سکتے حکومت کو، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم آپ کی جتنی بھی لیبر ہے اس کو نکال باہر کھڑے کر دیں گے، یا پھر اس طرح کا کچھ سین بھی بن سکتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو میرے خیال میں ادھر ادھر بھی الیکشنز ہونے ہیں 2023 میں، پاکستان میں بھی، اور یہ ترکی میں بھی الیکشنز ہونے ہیں 2023 میں۔ اگر ادھر عمران خان نہ بنے تب وہی مسئلہ، انہوں نے روڈوں پہ رہنا ہے، ساری جتنا بھی ان کا جو اسٹرگل ہوتا ہے۔ اور ترکی میں بھی طیب اردگان کا بننا ضروری ہے، اور پاکستان میں بھی، لیکن یہ جمہوری ملک ہے، اس کے باوجود بھی کوئی حال نہیں ہے، ہر طرف ناانصافی ہے پورے ملک میں۔ تو لاسٹ ٹائم نیوز بھی سنی تھی کچھ دن پہلے کہ 7 لاکھ کے نزدیک یا اوپر اس سے ابو نا پاکستان چھوڑ کے ادر کنٹری یو اے میں، یورپنز میں چلے گئے، یعنی ایز اے ارننگ کرنے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کافی مشکلز آئیں گی اس سال میں، کیونکہ ایک اسلامی ملک بڑا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، وہ ہے پاکستان۔ اس میں الیکشنز ہونے ہیں، اگر عمران خان بنے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے۔ اگر دوسرے بنے، یہی جو گروپ بیٹھا ہوا ہے کافی سالوں سے، تو پھر عمران خان صاحب نے سڑکوں پر آ جانا ہے اور کیا کرنا ہے، مطلب ملک نہیں چلے گا، ملک بند ہو جائے گا۔ ویسے بھی ڈالر آج کل کافی زیادہ ہی اوپر چل رہا ہے۔ اس میں آج کل من بہت کرتا ہے کوئی ارطغرل غازی جس طرح انہوں نے سیریل بنایا ہے اس طرح کا کوئی لیڈر ہو، دمدار لیڈر ہو، تو جہاد کریں پوری مسلم امت۔ تو یعنی آج کل تو جہاد تقریباً بند ہوا پڑا ہے، کشمیر میں بھی انہوں نے جانا چھوڑ دیا ہے، مجاہدوں نے، ایجنسیوں نے لے جانا چھوڑ دیا ہے، اور 4-5 سال سے یہ کام بھی بند ہوا پڑا ہے۔ مسلمان ادھر مدرسس میں عالموں وغیرہ کا کورس کرتے ہیں، وہ ابھی ان کے ذمہ ڈیوٹیز وغیرہ لگا دیتی ہیں، وہ کبھی کسی علاقے میں جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں، کبھی کسی علاقے میں، یعنی تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رہ کے۔ لیکن دیکھا جائے ایک لحاظ سے جو پاکستان ادھر برصغیر سے جہاد ہونا ہے وہ بند ہو گیا تقریباً 4-5 سال سے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک تغرل ڈرامے جیسا، یا آٹومن امپائر عثمان جیسا ایک دمدار لیڈر ہو جو سب کو سختی سے پیش ہے، کسی ممالک کے ساتھ رعایت نہ کرے، فل انصاف پسند ہو، ہر چیز اس کی ہے نا 10/10 ہو، تو 11/10 ہو بلکہ۔ اور دوسری چیز، ویسے تو میں گھر میں فری ہوتا ہوں، آج میں گیا تھا، کچھ کاشتکار لوگ ہیں، ہم مکئی وغیرہ بیجی تھی تو کاشت کی ہوئی تھی، اور اس کے جو تکے وغیرہ نکلتے ہیں وہ سیل کرنے کے لیے ویپاری سے بات کی، انہوں نے کہا ہم ٹرالی بھیجیں گے آپ کے ہاں، لیکن ٹرالی ان کی کہیں گئی ہوئی تھی، انہوں نے رکشہ بھیج دیا پھر رکشے والوں نے مکئی کا جو تکے ہوتے ہیں وہ زیادہ اوور لوڈ کر لیے، 35 من کر لیے ایک رکشے پہ، تو راستہ بھی کچھ اس طرح اسی لحاظ کا تھا، وہ نہ جاتے ہوئے نا درمیان میں ہی جمپ لگے، تو لوڈ ہیوی ہونے کی وجہ سے اس کی شاخیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اور لیکن لیبر کی بچت ہو گئی ہے، انہیں کوئی چوٹیں وغیرہ کچھ نہیں آیا، لیکن یہ غریب مزدور کا نا نقصان ہو گیا مفت میں 10-12 ہزار کا۔ پھر وہ آئے ہیں، انہوں نے ایک اور رکشہ منگوایا ہے، پھر اس پہ 2 چکر لگائے ہیں، پھر پہلے آپ 1 چکر لگا لیں، ہیوی ویٹ نہ اس پہ ڈالیں، اگر وہ نہیں برداشت اس کی، آپ کا ڈیلی کا کام ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، نہیں بس اب انسان ہے، کہتے ہیں کہیں 2 چکر لگیں گے زیادہ پیٹرول لگے گا، لالچ کر لیا، تو اس لالچ کی وجہ سے میری 500 ایک سال 500 لگ جانا تھا، وہ 10,000 روپے اوپر لگا رہے ہیں، یہ مہنگائی کی وجہ سے تو سارا کام نا درم برم ہوا پڑا ہے۔ کیونکہ آج کی ایک مین بات تو یہی تھی، میرا پوائنٹ آف ویو تھا یہی کہ ترکی کے اوپر ہے نا میں ایک ولاگ بنا کر اپنے جو الفاظ ہیں اپنے شیئر کروں عوام کے ساتھ، کیونکہ ابھی بھی نا کافی موسٹلی عوام کو نہیں پتہ اس بارے میں۔ سو تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ، گل کریشنس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اللہ حافظ۔